اصل تربیت کے لیے ماحول ہے. حدیث میں آتا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، روک دے نہیں، بدل دے. کیا کرے؟ بدل دے. اگر اتنی قوت ہے جو سلاطین اور اہل منصب اور بادشاہوں کا اور وزراء جن کو اللہ نے دنیا میں کوئی عہدہ دیا ہے، یہ ذمہ داری تو ان کی ہے، مگر یہ ذمہ داری کو ایمان کے بغیر ادا نہیں کر سکتے. یہ ذمہ داری کو ایمان کے بغیر ادا نہیں کر سکتے. یہ ذمہ داری کو ایمان کے بغیر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شخص اپنی ذات سے کسی منکر سے نفرت نہیں کرے گا، جو شخص اپنی ذات سے کسی منکر سے نفرت نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شخص باہر کے جہاد میں، وہ لوگ باہر کے جہاد میں مدد نہیں کیا جائے گا جو اپنے نفس کے جہاد میں پہل نہیں کرے گا. پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے کمزور سے کمزور ایمان کی علامت ہے. سب سے کمزور آخری درجے کا ایمان ہے. یہ بالکل آخری درجے کا ایمان ہے، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا. میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی بہت. سب سے آخری درجے کا ایمان ہے یہ سب سے آخری درجے کا ایمان ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی گناہ سے نفرت کرے. یہ آخری درجے کا ایمان ہے. اس کے بعد کوئی ذرہ ایمان کا باقی رہتا نہیں ہے. یہ سب سے آخری درجے کا ایمان ہے. یہ سب سے آخری درجے کا ایمان ہے کہ یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. سنو تو صحیح، جو آدمی آخری درجے کا ایمان نہ رکھتا ہو کہ نفس کے خلاف جہاد کرے، وہ اعلیٰ درجے کے ایمان کے تقاضے کو کیسے پورا کر دے گا کہ وہ باہر کے باطل کا مقابلہ کرے. جو اندر کے ادنا درجے کے ایمان کے مقابلے میں ناکام ہے، وہ باہر کے اعلیٰ درجے کے ایمان کے جہاد میں کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ میری بات کو بہت غور سے سننی پڑے گی. تو یہ فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر اس کے پاس ہاتھ کی قوت، یعنی اللہ نے اس کو بادشاہت یا حکومت یا اس کو منصب دیا ہے، یہ سلاطین کی ذمہ داری لکھی ہے. دوسرا درمیانہ درجہ ہے ایمان کا کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے بدل دے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو منکر کو اپنی زبان سے بدلیں. اور تیسرا درجہ جس کے بعد حدیث نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا، وہ سب سے آخری درجے کا سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ یہ منکر کو دیکھ کر اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے دل کی قوت کو استعمال کر کے اس منکر کو اللہ سے کہہ کے ختم کروا دے. اس منکر کو اللہ سے کہہ کے اس ماحول کو بدلوائے اللہ سے کہہ کر، کہنے کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے. یہ ہے اس کا مطلب. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، کہ اگر وہ زبان اور ہاتھ سے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ اس منکر کو اللہ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اپنے دل کے غم اور فکر سے اس منکر کو ختم کروا دے. اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھ لو، حدیث میں صاف فرما دیا کہ اس کے بعد ایمان کا پھر کوئی درجہ باقی نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی گناہ سے خوش ہے، جو آدمی کسی گناہ سے خوش ہے، وہ گناہ کی جگہ سے دور رہ کر بھی ان گناہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہے، اور جو آدمی کسی گناہ کی جگہ پر ہے اور اس گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے اور ان گناہ کرنے والوں سے اتفاق نہیں کرتا، بشرط یہ کہ ان کو گناہ سے روکتا بھی ہو، ان کو گناہ سے روکتا بھی ہو، تو فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن گناہ سے روکتا نہیں ہے تو اگر عذاب آئے گا تو یہ گناہ سے نفرت کرنے والا بھی عذاب سے بچے گا نہیں، یہ عذاب سے بچے گا نہیں، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ عذاب سے بچنے کے لیے صرف گناہ سے نفرت کرنا کافی نہیں ہے، عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے روکنا شرط ہے، عذاب سے بچنے کے لیے بالکل صاف بات ہے، ہم اصل میں غور نہیں کرتے حدیثوں پر غور نہیں کرتے، حدیثوں پر غور کرنا چاہیے بہت، کہ عذاب سے بچنے کے لیے کسی گناہ سے نفرت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے اس گناہ سے روکنا ضروری ہے، سے روکنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ادنا درجے کا ایمان ہے کہ میں کیا کروں، بول نہیں سکتا، بولوں گا تو مارا جاؤں گا، ہاتھ سے بدل نہیں سکتا، ہاتھ چلاؤں گا تو طاقت نہیں ہے، کہ اس کے لیے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ اپنی دل کے اعتبار سے غمگین ہو اور کڑھے اس منکر کو دیکھ کر، اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو بدلوا دے۔ اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو کہ اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کسی معروف کو معروف اور کسی منکر کو منکر نہیں سمجھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دل یعنی الٹ گیا ہے، الٹا کر دیا گیا ہے، معروفات کو معروفات سمجھنے اور منکرات کو منکرات سمجھنے سے اس کا دل الٹ دیا گیا۔